الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المکین الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، وقت چونکہ بہت ہی کم ہے اور ٹھیک 1:30 بجے سے نماز تہجد کی جماعت بھی قائم ہونی ہے، تو لہٰذا آپ نماز تہجد میں بھی شامل رہیں اور جو باتیں ذکر کی جائیں گی ان باتوں پر بڑی خاص طور پر عمل کریں۔ آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن یعنی یہ ماہ رمضان بھی قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور یہ رات بھی وہی رات ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ مہینہ بھی قرآن کا، رات بھی قرآن کی، اور کثرت سے اس ماہ میں قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا اسی مناسبت سے آج قرآن کے متعلق چند باتیں بیان کی جائے گی کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی اہمیت، قرآن کی تعلیم، اس کی اہمیت قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی ابتدائی آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن اپنے نبی کو سکھایا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضور جب قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی انسان سکھاتا ہے، کوئی انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن بتاتا ہے اور حضور اس انسان سے سن کر آ کر سارے لوگوں کو قرآن سناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو کوئی انسان قرآن نہیں سکھاتا بلکہ خود اللہ نبی کو قرآن سکھاتا ہے۔ دنیا میں کئی سارے لوگ آئے، کسی کو کسی کے والد نے تعلیم دی، کسی کو کسی کے پیر و مرشد نے تعلیم دی، کسی کو کسی کے بھائیوں نے تعلیم دی، مگر قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر کہ جنہیں اللہ نے خود تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا واسطہ سیدھے حضور نے اللہ سے قرآن سیکھا اور وہ قرآن امت کو سکھایا۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو گیا، قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہوا کہ دوسرا ذکر کرنے کا وقت نہیں ملا، قرآن ایسا پڑھ رہا ہے کہ دعا کرنے کے لیے بھی اس کو وقت نہیں ہے، یا اتنا وقت ہے کہ اس وقت میں یا تو وہ دعا کر سکتا ہے یا تو قرآن پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ذکر کا وقت بھی قرآن پڑھنے میں لگائے، اپنی دعا کا وقت بھی قرآن پڑھنے میں لگائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن پڑھنے والے کو سارے دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کروں گا۔ یہ دعا مانگ نہیں رہا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تیرا پڑھنا، قرآن پڑھنا اتنا پسند آیا ہے کہ جو دعا مانگتا ہے اس مانگنے والے کو اتنا عطا نہیں کروں گا جتنا تیرے قرآن پڑھنے پر تجھے عطا کروں گا۔ تو قرآن پڑھنے والے کو بغیر مانگے اللہ عطا کرتا ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف قرآن پڑھتا چلا جائے، اس کے دل کی جو حاجتیں ہیں اللہ خود بخود پوری فرماتا ہے، اس کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ پوری فرماتا ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ بغیر کہے اس کی ساری مرادیں پوری فرماتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر حضور کے صحابی ہے،
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے، صحابہ اکرام مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر فرمایا تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو صبح کے وقت میں اس کو 2 اونٹ مل جائے، وہ 2 اونٹوں کا مالک بن جائے، وہ کتنا خوش ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرمانے لگے کہ حضور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ صبح جیسے ہی ہو جائے 2 اونٹوں کا وہ مالک بن جائے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے 2 اونٹ اس بندے کو مل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا تم میں سے ہر کوئی ہر صبح 2 اونٹوں کا مالک بننا پسند کرتا ہے تو سنو، فرماتے ہیں کہ ہر فجر میں جا کر اگر مسجد میں 2 قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، یہ 2 اونٹوں کا مالک بننے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر 3 آیتیں پڑھتے ہو 3 اونٹوں کے مالک بننے کے برابر ہے، 4 آیتیں پڑھتے ہو 4 اونٹوں کا مالک بننے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن 2 طریقے سے انسان پڑھتا ہے، ایک وہ جس کو قرآن کا علم ہو، قرآن سمجھ کر، قرآن کو جان کر جو قرآن پاک پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہے کہ حضور نے فرمایا جو قرآن پاک کو سمجھ کر جان کر جو بندہ پڑھتا ہے وہ فرشتوں کی طرح ہے۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی طرح ہے، کیونکہ فرشتے بھی قرآن پاک کو سمجھ کر جان کر اس کا مطلب اپنے طریقے سے جان کر وہ پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک کے معنی کو سمجھنا اور اس مطلب کو جان کر قرآن پڑھنا یہ فرشتے کی طرح ہونے کے برابر ہے۔ وہ بندہ فرشتے کے برابر ہو جاتا ہے، وہ فرشتے کی طرح ہو جاتا ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو آپ غور کریں قرآن پاک کو معنی سے سمجھ کر پڑھنے والے کا مقام کیا ہے؟ وہ فرشتے کے برابر ہے، فرشتے کی طرح ہے۔ اور جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا جو قرآن پاک کو بغیر اٹکے سیدھے پڑھتے ہوئے چلے جائے کہ قرآن پاک کے پڑھنے میں مشکل نہیں آ رہی، زبان اس کے بندے کی پلٹ رہی ہے، آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہا ہے، اس بندے کو 1 ثواب ہے جو بغیر اٹکے آسانی سے قرآن پڑھے، اور جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کر مشکل سے جو پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا اس کو 2 ثواب ہے، اس کو 2 ثواب ہے۔ بغیر اٹکے سیدھے پڑھنے والے کو 1 ثواب، اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو 2 ثواب۔ اس کی وجہ حضور فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو بندہ آسانی سے پڑھ رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں، آسانی سے دیکھتا ہوا پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جس بندے کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف ہونے کے باوجود بھی پڑھنا نہیں چھوڑ رہا، اس کی زبان پلٹ نہیں رہی، وہ نہیں چھوڑ رہا، تو یہ جو پڑھنے کی جو تکلیف ہے، یہ تکلیف برداشت کرنے پر 1 ثواب ہے اور قرآن پڑھنے پر 2 ثواب ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن اگر اٹک کے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں اٹک کر پڑھنے والے کو 2 گنا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کئی قوموں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور اسی قرآن کے ذریعے سے کئی ساری قوموں کو اللہ نے ذلیل بھی فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ اپنا قافلہ لے کر پہاڑ پر سے گزر رہے تھے، پہاڑ پر سے گزرتے گزرتے دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، آپ نے اپنے قافلے کو روک دیا، روک کر پہاڑ کے نیچے دیکھنے لگے، کافی دیر تک رک گئے اور رونے لگے۔ اب جو لوگ تھے سواریوں سے اتر کر فرمائے کہ حضور قافلہ رکا ہوا ہے، سخت گرمی ہے، لوگوں کو گرمی سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے رکنے کی وجہ سے سارا قافلہ رک گیا، آپ اجازت دیں ہم آگے بڑھیں۔ آپ یہاں پر رک کر یہ اس پہاڑی کے نیچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک وقت ایسا تھا اس پہاڑی کے نیچے میرے والد بکریاں دے کر مجھے بھیجتے تھے کہ اے عمر جا کر صبح سے شام تک بکریاں چرا اور شام کے وقت میں بکریاں لے کر آ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہر دن میں بکریاں لے کر آتا، بکریاں چراتا، بکریاں چرانے کے بعد جب شام کے وقت میں واپس لوٹتا تو ہر دن 1 بکری تو ضرور کم ہو جاتی، ہر دن 1 بکری تو کسی نہ کسی طرح کوئی بھیڑیا کھا لیتا یا گم ہو جاتی یا کہیں چلے جاتی، میرے ہاتھ سے 1 بکری تو ہر دن گم ہو جاتی تھی۔ جب میں واپس گھر جاتا تو میرے والد فرماتے کہ اے عمر تو اتنا بیکار ہے کہ زندگی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تجھ سے بڑا بیکار ناکارہ کوئی نہیں کہ ہر دن بکری لے جاتا ہے، گما کر لاتا ہے،
ایک دن بھی بکریوں کی حفاظت تو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، زندگی میں تو کچھ نہیں بنے گا، زندگی میں تو کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں وہ تھا کہ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ زندگی میں تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے قرآن کا دامن تھاما ہے، قرآن نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، قرآن نے امیر المؤمنین بنا دیا، ساری امت کا خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے۔ اور آپ کے دور میں جتنے ملکوں پر اسلامی حکومت آئی، اتنے کسی خلیفہ کے دور میں اسلامی حکومت اتنی زیادہ نہیں پھیلی۔ آپ کے زمانے میں کئی شہر، کئی قصبے، کئی قریے، کئی ملک اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح فرمایا، اور آپ کے مشورے کے مطابق قرآن پاک میں کئی آیتیں نازل فرمائی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں آج امت کا میں خلیفہ بنا، امیر المؤمنین بنا، قرآن پاک میں عظمتیں میری بیان کی گئی، حضور نے میری عظمتیں بیان کی، یہ ساری عزت جو اللہ نے عطا فرمائی یہ صرف قرآن پاک کو پڑھنے کے صدقے میں ہے۔ قرآن پاک کی برکت کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو اس کو پڑھتا ہے اور جو اس پر پڑھ کر ہر دن عمل کرتا ہے، اللہ دنیا میں آخرت میں اسے عزت بھی عطا کرتا ہے، درجہ بھی عطا کرتا ہے۔ کون بندہ نہیں چاہتا دنیا میں عزت حاصل کرنا؟ اور عزت اور بلند عہدے کے لیے دنیا میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا، ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی برائی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے دنیاوی جھوٹی عزت کے لیے اور دنیاوی عہدے کے لیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا میں عزت چاہیے یا عہدہ چاہیے، بس ہر دن قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لو، خدا عہدہ بھی دے گا، عزت بھی عطا کرے گا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دنیا میں جو بندہ ہر دن قرآن پڑھنے کی جس کو عادت تھی، ہر دن جو قرآن پڑھتا تھا، موت کے بعد جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو جنت کے درجوں میں لا کر اس کو ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے دنیا میں تو جیسے قرآن پڑھتا تھا، آج میرے سامنے قرآن پڑھ کر سنا۔ اللہ فرمائے گا، خدا کہے گا کہ میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں، تو دنیا میں پڑھتا تھا، آج مجھے پڑھ کر سنا۔ وہ بندہ جب پڑھے گا اسے ڈر ہوگا کہ اللہ کے سامنے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو کیسے قرآن پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمائے گا کہ بندے جیسے دنیا میں رک رک کے ٹہر ٹہر کے پڑھتا تھا، آج میرے سامنے بھی ویسے ہی رک رک کے ٹہر ٹہر کے پڑھ لیتا جاؤ، ویسے ہی پڑھ، گھبرانا نہیں۔ جب وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ بندے تو نے ایک آیت پڑھ لی، اب جنت میں تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ وہ دوسری آیت پڑھے گا، اللہ فرمائے گا ایک اور درجہ بلند ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ پوچھے گا کہ مولا میں ایک ایک آیت پڑھتا جا رہا ہوں، میرے درجے کتنے بلند فرمائے گا؟ خدا فرمائے گا جہاں قرآن کی آخری آیت پر تو رکے گا وہاں تیرا درجہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی 6666 آیتیں، وہ 6666 آیتیں جب پڑھ کر رکے گا اللہ جنت میں 6666 درجے اس کے بلند فرمائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک میں لاکھوں حروف ہے، اور جب بندہ کوئی ایک حرف پڑھ لیتا ہے اس کے ایک حرف پر حضور فرماتے ہیں ایک نیکی نہیں بلکہ ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب ایک حرف کیا ہے؟ حضور نے سمجھایا الف لام میم۔ جب تم اس کو پڑھتے ہو الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہے۔ اور جب بندہ یہ الف لام میم کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ 30 نیکیاں، ایک ایک حرف پڑھ رہا ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ حضرت معاذ بن جہنی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل بھی کرے، قرآن بھی پڑھا عمل بھی کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بلائے گا، فرمائے گا کہ کہاں ہے اس بندے کے ماں باپ جو دنیا میں قرآن بھی پڑھتا تھا عمل بھی کرتا تھا؟ جب اس کے ماں باپ آئیں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر پر ایک ایسا تاج پہنائے گا، حضور نے فرمایا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے 1000 درجے بڑھ کر ہوگی، اور ایسی روشنی ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں اگر سورج کسی کے گھر میں آ جائے، کسی کے گھر میں سورج آ جائے تو جتنی روشنی ہوتی ہے اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی، اس سے بڑھ کر ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ اے بندے، یہ تو صرف تمہارے ماں باپ کا یہ مقام ہے، میں نے اس کو یہ تاج پہنایا، اب جو اس پر عمل بھی کیا، پڑھ بھی رہا تھا، خدا فرمائے گا میں تجھے اس سے بھی بڑا تاج پہناؤں گا۔ یہ تو صرف والدین کے لیے کہ انہوں نے اس کے دل میں شوق پیدا کیا قرآن پڑھنے کا، بچے کے دل میں جذبہ پیدا کیا قرآن پڑھنے کا، تو یہ اس کا عالم ہے، یہ ماں باپ کا درجہ اسے بلند ہوتا ہے۔ اور 2 قسم کے قرآن پڑھے جاتے ہیں، یا تو قرآن کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے یا قرآن بغیر دیکھے پڑھتا ہے۔ دیکھ کر پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے، بغیر دیکھے حفظ کر کے قرآن پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، جب بیٹا دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھ گیا، اللہ اسی لمحہ ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پچھلی زندگی کے جو گناہ گزرے اللہ تعالیٰ یہاں بیٹے کے قرآن پڑھنے کے صدقے میں ماں باپ کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو اور اس کے ماں باپ کو خالق کائنات ایک تاج پہناتا ہے نور کا، اور تاج پہنا کر قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو لایا جائے گا۔ خدا فرشتوں سے فرمائے گا جنت سے 2 جوڑے لے کر آؤ۔ بہت ایسے جوڑے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں ان 2 جوڑوں کے آگے ساری کائنات کو بھی جمع کیا جائے، ساری کائنات کی حکومت اور سلطنت، مال و دولت بھی مل کر وہ 2 جوڑے خرید نہیں سکتے، اتنے اعلیٰ جوڑے ہوں گے، ایسے نورانی جوڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس والدین کو بلائے گا، کہے گا کہ آؤ آج تمہیں ایسا لباس پہناتا ہوں، قیامت کے دن کسی کے جسم پر وہ لباس نہیں ہوگا، صرف تمہارے جسم پر ہوگا۔ خدا وہ لباس پہنائے گا، اور پھر وہ ماں باپ کہیں گے کہ مولا ہم نے ایسا کیا کیا، ہماری زندگی میں ایسا کوئی عمل نہیں، ایسی کوئی عبادت نہیں کہ جس کی وجہ سے آج تو ہمیں یہ جوڑے پہنا رہا ہے۔ خدا فرمائے گا مجھے پتا ہے تمہارا عمل ایسا نہیں ہے، لیکن تمہاری اولاد دنیا میں جنہیں تم نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، اس کی وجہ سے آج تمہیں یہ جوڑے پہنا رہا ہوں۔ والدین دیکھیں آج والدین کی توجہ کس طرف ہے، ہمیں توجہ اپنی اولاد کو قرآن کی جانب کرنی چاہیے۔ اولاد کی توجہ قرآن پڑھنے عمل کرنے کی طرف والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف والدین اپنی اولاد کو توجہ کروائے۔ قرآن پڑھانے کی طرف، قرآن پڑھنے کی طرف ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، خود کو، اپنی اولاد کو۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر ذمہ دار کو بلایا جائے گا۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے، ماں باپ ذمہ دار ہے، بڑا بھائی ذمہ دار ہے، ان ذمہ داروں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی ذمہ داری کیا پوری کی، تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ وہ پوچھیں گے کہ مولا، والد کہیں گے کہ مولا میری ذمہ داری جو تھی میں نے اچھی طریقے سے ادا کر دی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ کہیں گے کہ مولا میں نے اپنے اولاد کو تعلیم دیا، انہیں کھلایا، انہیں پلایا، انہیں کپڑا پہنایا، انہیں جو جو تعلیم دے سکتا تھا وہ ساری تعلیمات میں نے انہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے آج تجھ سے جو سوال کیا جا رہا ہے، تیری ذمہ داری صرف کھلانا اور پلانا نہیں ہے، تیری ذمہ داری صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دینا نہیں ہے۔ خدا اس سے ارشاد فرمائے گا کہ بتا تو نے اپنی اولاد کو قرآن کتنا حفظ کروایا تھا، کتنے سورے اپنے اولاد کو یاد دلائے تھے، دین کتنا سکھایا تھا، شریعت کا کتنا پابند بنایا تھا، اخلاق کیسے سکھائے تھے، حدیثیں کیسی سکھائی تھی، اپنے اولاد کے دل میں کیا میرا خوف پیدا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اپنے اولاد کے دل میں
کیا میری محبت پیدا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اپنی اولاد کے دل میں کیا جہنم کا خوف پیدا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اپنی اولاد کو کیا آخرت کی فکر دلائی تھی یا نہیں دلائی تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا، ہر ماں باپ سے سوال کرے گا، یہ ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوگی، اور جس نے اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے ادا کی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا خدا کی بارگاہ میں، اور جس نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے گناہوں پر ماں باپ کو جہنم کی سزا عطا فرمائے گا۔ اولاد کے گناہ ہو گئے، یہاں صحیح تربیت صحیح پرورش نہ ہوئی، ذمہ دار کون ہوں گے؟ ماں باپ ہوں گے۔ نیک اولاد کا ثواب ماں باپ کو خبر میں قیامت تک ملے گا، اور بری اولاد گناہگار اولاد کا عذاب ماں باپ کو خبر میں بھی وہ عذاب ملے گا۔ دنیا میں اولاد گناہ کر رہی ہے، اس گناہ کا عذاب گناہگار اولاد کو بھی ملے گا اور ماں باپ کو بھی قبر میں ملے گا، قیامت میں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کی، تربیت نہیں کی، پرورش صحیح نہیں کی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کو حفظ کرائے، اولاد کو حافظ بنا دیا کوئی بندہ، تو حضور فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جب خبر سے اٹھائے گا، جب اس ماں باپ کو جنہوں نے اولاد کو حافظ بنایا جب اللہ خبر سے اٹھائے گا تو ان ماں باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ 14ویں رات کے چاند میں جو نور ہوگا وہ نور ماں باپ کے چہروں پر ہوگا جنہوں نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے بندے، اے حافظ قرآن آ، تو نے دنیا میں کئی مرتبہ قرآن سنایا، قرآن ختم کیا، آج میرے سامنے قرآن پڑھ کر سنا۔ یہاں پر وہ حافظ قرآن قرآن پڑھتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جتنا یہ آیتیں پڑھے گا اس پڑھنے والے کے بھی درجے کو بلند کرے گا اور اس کے ماں باپ کے بھی درجے کو بلند کرے گا، دونوں کے درجے بلند ہو جائیں گے، ماں باپ کے درجے اور پڑھنے والی اولاد کے درجے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے جہاں تو رکے گا، تیری آخری آیت قرآن کی جہاں ختم ہوگی وہاں تیرے ماں باپ کا درجہ بھی میں روک دوں گا، جتنی آیتیں پڑھے گا اتنے درجے اپنے بھی بلند ہوں گے اور والدین کے بھی بلند ہوں گے۔ اس مقام پر ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، جہنم کی آگ اس بندے کو جلا نہیں سکتی۔ قرآن اگر جس کے سینے میں ہو، ایسے سینے کو جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا، اس کو حفظ کیا اور اس پر عمل بھی کیا، جو اللہ نے حلال کہا حلال پر عمل کیا، اللہ نے جو حرام کہا حرام چیزوں سے رک گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے اپنے خاندان کے 10 گناہ گاروں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ تنہا نہیں جائے گا، وہ تنہا جنت میں نہیں جائے گا، خدا فرمائے گا تیرے خاندان کے جو 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کے حق میں دعا کر، تیری دعا کے صدقے میں انہیں جہنم سے نکال کر تیرے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن پاک کو سینے میں رکھنے والوں کا مقام ہے کہ دنیا میں اگر بندے کو یہ حافظ قرآن کی اہمیت اور فضیلت اور مقام پتہ نہ چلے، موت کے بعد تو اس کو پتہ چلے گا کہ سینے میں قرآن رہنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند بندے ایسے ہیں کہ انہیں دفن کرنے کے بعد ان کے جسم کو کبھی مٹی نہیں کھاتی، کئی 100 سال گزر جائے، کئی 100 سال گزر جائے۔ عام بندے جو ہوتے ہیں ان کا جسم چند دنوں میں گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، لیکن علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ چند بندے ایسے ہیں کہ اگر انہیں دفن کرنے کے بعد کئی 100 سال بھی گزر جائے مٹی ان کے جسم کو گلاتی نہیں، ان کا جسم سڑتا نہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں نبی جو انبیاء ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق
بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ میرے انبیاء کے جسم کو ہرگز مت کھانا، زمین پر حرام ہے نبیوں کا جسم کھانا، تو نبی کا جسم کئی ہزار سال کیوں نہ ہو جائے زمین میں تر و تازہ رہتا ہے، جسم نہیں گلتا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ بندہ جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، خدا کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، خدا کے دین کے لیے صبح و شام جو محنت کرتا ہے، ایسے بندے کو اگر قبر میں دفنایا جائے اس بندے کے جسم کو بھی مٹی کبھی گلا نہیں سکتی۔ اور تیسرا جو اولیاء ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں اللہ سے ڈر کر روتے ہوئے خدا کے لیے جو اولیاء اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں، ان اولیاء کے جسموں کو مٹی کبھی نہیں کھاتی۔ اور چوتھا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ نے جس کے سینے میں قرآن عطا کیا ہے، جو حافظ قرآن ہو، دفن کرنے کے کئی 100 سال بعد کیوں نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جس کے سینے میں میرا قرآن ہو اور وہ تیرے اندر آئے، ہرگز اس کے جسم کو گلانا نہیں۔ تو آپ غور فرمائے احادیث کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا مقام و مرتبہ ذکر فرما رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کا، قرآن کو یاد کرنے والوں کا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والوں کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا جو قرآن کو بغیر دیکھے پڑھے، بغیر دیکھے جو قرآن کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن دیکھ کر پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 2000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ دیکھ کر پڑھنے والے کے لیے اجر زیادہ ہے، دیکھ کر پڑھنے والے کے لیے ثواب زیادہ ہے، دیکھ کر پڑھنے والے کے لیے درجات بہت زیادہ بلند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ بندہ صرف جس کو پڑھنا نہ آئے وہ قرآن کو صرف دیکھتا چلا جائے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کو صرف کھول کر وہ دیکھ رہا ہے، جتنا وقت قرآن کو دیکھتا رہے گا نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ جتنا چند چیزیں ایسی ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ، کوئی بندہ کعبے کا طواف نہ کرے، کچھ نہ کرے، حجر اسود کو نہ چومے، کعبے کے سامنے بیٹھ جائے، صرف کعبے کو دیکھتا رہے، وہ جب تک دیکھتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور پھر دوسرا فرماتے ہیں قرآن پاک، جس بندے کو پڑھنا نہ آئے صرف قرآن دیکھتا رہے، جب تک دیکھتا رہے گا اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح والدین کا چہرہ، جو کوئی بندہ صرف اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا رہے وہ جب تک دیکھتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ چوتھا وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہو، ایک عالم جلیل کے چہرے کو، ایک حافظ قرآن کے چہرے کو اگر کوئی بندہ صرف دیکھتا چلا جائے، جب تک دیکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ چاری چیزیں صرف دیکھنے پر اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کر رہا ہے۔ جب دیکھنے کا یہ مقام ہے تو سوچے پڑھنے کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن سیکھو اور اس کو پڑھو، اور جو شخص، حضور فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا بھی ہے، اس کی مثال فرمایا ایک عطر کی طرح ہے کہ جس عطر کی شیشی کو کھول کر کوئی گھر میں رکھ دے تو جس طرح اس کی خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی ہے، قرآن پڑھنے والے کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں وہاں تک اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ قرآن پاک کی آواز پڑھنے والے کی جہاں جہاں تک جائے وہاں وہاں تک خدا کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جس بندے کا سینہ قرآن سے خالی ہو، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی سورہ یاد نہیں، کوئی آیت یاد نہیں، حضور نے فرمایا وہ ویران گھر کی طرح ہے، جیسے کوئی کھنڈر ہے کہ جس میں کوئی رہتا نہیں، آتا نہیں، جاتا نہیں، وہ ویران گھر کی طرح وہ سینہ ہے کہ جس سینے میں قرآن ہے ہی نہیں، کچھ یاد نہیں ہے۔ تو جو اپنا سینہ آباد کرنا چاہے، قرآن کو جتنا پڑھیں گے، سینے میں جتنا یاد کریں گے، دل اتنا آباد رہے گا، دنیا اتنی آباد رہے گی، زندگی اتنی خوشحال رہے گی۔ جتنا قرآن کو نہیں پڑھیں گے، یاد نہیں کریں گے، زندگی ویران کھنڈر کی طرح ہو جائے گی، اور زندگی میں انسان رہے گا لیکن رہنے کے باوجود اس زندگی کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتیں اٹھا لے گا۔
बगैर कुरान पढ़े जिंदगी होगी तो बरकत जिंदगी में कभी नहीं होगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह लोहे को पानी लगने से जंग लगता है, उसी तरह दिल को गुनाहों से जंग लगता है। जब बंदा गुनाह कर ले तो दिल पर जंग आ जाता है। साहबा इकराम ने अर्ज किया कि हुजूर, जिस तरह हम लोहे का जंग दूर करते हैं, अपने दिल का जंग दूर करने के लिए क्या करें? हुजूर ने फरमाया दो चीजें करो। सबसे पहले मौत को कसरत से याद करो, मौत को याद करो। जितना ज्यादा अपनी मौत को याद करोगे, तुम्हारे दिल का जंग चला जाएगा, और जितना ज्यादा मौत को याद करोगे उतना इबादत के पाबंद होगे। जितना मौत को याद करोगे नमाजी बनोगे, जितना मौत को याद करोगे उतना कुरान पढ़ोगे, जितना मौत को याद करोगे गुनाहों से बचोगे। जितना ज्यादा बंदा मौत को याद करता रहेगा और उसके दिल में यह ख्याल पैदा होगा कि मुझे यहां से निकलना है, मुझे यहां से जाना है, जहां मुझे जाना है वहां के लिए तैयारी करनी है। जब यहां से निकलकर मुझे कब्र में जाना है, वहां की तैयारी करनी है, क़यामत की तैयारी करनी है, मैदान महशर की तैयारी करनी है, तो वो बंदा खुद को गुनाहों से बचाएगा, वो गुनाहों से महफूज रहेगा और इबादत का पावन बन जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया मौत को कसरत से याद करो, और दूसरा फरमाया कुरान की तिलावत करते रहो। कुरान की तिलावत, मौत की याद, ये दो चीजें दिल का जंग निकाल देती है। ये दो चीजें बंदे को इबादत की तरफ लगाती हैं और दुनिया से दूर करती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया। वो फरमाते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में आया और अर्ज किया कि हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुम्हें नसीहत ये करता हूं, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। हुजूर साहबी रसूल को नसीहत फरमा रहे हैं कि अपने दिल में खुदा का खौफ, खुदा का डर अपने दिलों में पैदा करो। उन्होंने कहा कि हुजूर, खुदा का डर अगर दिल में पैदा होगा तो इससे क्या फायदा होगा? हुजूर फरमाते हैं, अगर तुम अपने दिल में खुदा का डर पैदा कर लोगे, हर किस्म के गुनाह से महफूज रह जाओगे। सारी इबादतों की जड़ क्या है? बंदा इबादत गुजार कब बनेगा? जब अल्लाह का खौफ दिल में आ गया तो वहां से बंदे की नेकियां शुरू हो जाती है। खुदा का खौफ दिल में पैदा हो गया, यहां से उसकी इबादतों की पाबंदी शुरू हो जाती है। हुजूर ने फरमाया नेकियों की जड़ है अल्लाह का खौफ, तो ये खौफ अपने दिल में पैदा करो। उन्होंने कहा कि हुजूर और कुछ नसीहत मुझे फरमाइए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी जिंदगी में कुरान की तिलावत की पाबंदी करो, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कुरान की तिलावत तुम्हारे दिल में नूर पैदा करेगी। कुरान पढ़ने से दिल में नूर पैदा होगा और आखिरत में तुम्हारे लिए एक जखीरा जमा होगा, एक खजाना तुम्हारे लिए आखिरत में जमा होगा। अगर तुम दुनिया में इसकी आदत बना लोगे तो आप गौर फरमाएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी ताकीद फरमा रहे हैं, कितना ताकीद के साथ हुक्म दे रहे हैं कि अपनी उम्मत को कि बार बार इसको पढ़ते चले जाओ। और फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वो घर आसमान वालों को ऐसे चमकते हुए नजर आता है जैसे जमीन वालों को सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। जिस तरह इंसान जमीन पे खड़े होकर आसमान पर सितारों को चमकता हुआ देखता है, उसी तरह आसमान के फरिश्ते जमीन पर उस घर को चमकता हुआ देखते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। इतना ज्यादा। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक पढ़ते वक्त बंदे से जितना ज्यादा करीब होता है उतना ज्यादा कभी करीब नहीं होता। खुदा से करीब होने के लिए अगर ज्यादा करीब बंदा होना चाहता है, हुजूर फरमाते हैं कुरान की तिलावत से तुम जितना ज्यादा करीब होगे और किसी इबादत से अल्लाह के उतना करीब नहीं होगे। इन तमाम चीजों से पता चला कि कुरान की अहमियत कितनी जरूरी है। माह रमजान के गुजरने के बाद भी अपनी जिंदगी में हर दिन कुरान पढ़ने की आदत डाल, कम से कम एक रुकू सही। एक रुकू पढ़ने के लिए कितना वक्त लगता है? एक 5 मिनट भी नहीं लगता। एक रुकू घर से बाहर निकलने से पहले हर दिन कुरान का एक रुकू पढ़कर अगर निकलने की आदत बनाएंगे, उस एक रुकू से सुबह से शाम तक अपने घर में और दुनियावी कामों में बरकत पैदा होगी। जो काम नहीं होने वाला भी हो, अगर हर दिन कुरान पढ़कर घर से बाहर निकलेंगे, हर नामुमकिन काम भी आसान हो जाएगा। दुनियावी मामलात, दीनी मामलात, हर मसला, हर मामला अल्लाह ताला इसको हल फरमाएगा अगर हम कुरान की पाबंदी करेंगे।
تو لہٰذا ہر دن اگر آپ ایک رکوع کی بھی پابندی کر لیں تو تقریباً 15 دنوں میں ایک پارہ ختم ہو جائے گا. اور اس طرح سے ہوتے ہوتے ہم صرف رمضان میں جو ایک قرآن ختم کرتے ہیں، اگر ہم اس طرح سے پڑھتے ہوئے چلے جائے تو سال میں کئی قرآن ختم ہو سکتے ہیں. ایک رکوع ایک پارہ پڑھنے کے لیے بہت زیادہ وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت، لیکن ایک رکوع پڑھنے کے لیے تو زیادہ وقت نہیں لگتا، بہت ہی کم وقت لگتا ہے. تو لہٰذا ایک رکوع سے آپ شروعات کریں اور جیسے جیسے عادت پڑ جائے اس کے بعد آپ پڑھنے کو بڑھا لیں، لیکن ہر دن قرآن پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں. انشاءاللہ العزیز وقت کی بہت ہی قلت ہے، لہٰذا اب یہیں پر تقریر کا اختتام کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ جمعہ بھی ہے، جمعہ میں بھی انشاءاللہ تقریر کا سلسلہ جاری رہے گا. اور جیسے ہی یہاں خطاب ختم ہوگا آپ تہجد کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہم 1:30 بجے تہجد کی جماعت قائم کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہم تمام کے جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو تہجدوں کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ ہر گناہوں کو معاف فرمائے. الہ العالمین مولا تو غفار الذنوب ہے، مولا اپنی شان غفاریت کے صدقے میں ہماری مغفرت و بخشش فرما. مولا تو ستار العیوب ہے، اپنی شان ستاریت کے صدقے میں ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ستر پوشی فرما، ہمارے عیوب و نقائص کی ستر پوشی فرما. مولا تو رحمان الرحیم ہے، ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، خصوصی انعام فرما، خصوصی رحمت برکت مولا ہم پر نازل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.